ایک دن جنگل میں چالاک لومڑی اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتی ہے۔ اسے ایک جگہ پر بہت ہی خوبصورت انگور کی بیل نظر آتی ہے جس پر طرح طرح کے خوبصورت انگور لگے ہوئے تھے۔ ان گچھوں کو لٹکتا دیکھ کر لومڑی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ارے واہ، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، یہ انگور تو اتنی دور ہیں۔ کاش کہ یہ میرے پاس ہوتے تو ابھی کھا لیتی۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے انگوروں کو کھائے ہوئے۔ کوئی نہ کوئی تو ترکیب نکالنی ہوگی مجھے۔ سوچ لومڑی سوچ۔ چالاک لومڑی ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ تبھی اس کی نظر ایک چڑیا پر جاتی ہے۔ وہ چڑیا سے کہتی ہے، اوہ، تم یہاں اکیلے بیٹھے بیٹھے کیا کر رہی ہو؟ آؤ تمہیں انگور کھلاتی ہوں۔ میں انگور نہیں کھاتی۔ کون ہو تم؟ کیوں میرا وقت ضائع کر رہی ہو؟ ارے پگلی، تجھے اپنا سمجھا اسی لیے پوچھ لیا۔ اب لومڑی دوبارہ انگور کی بیل کے پاس گئی اور پھر سے اس کا دل للچنے لگا۔ کیا کروں؟ تبھی اس کی نظر بیل پر پڑے ہار پر جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے کسی نے وہاں پر ہار چھپایا ہوا ہے۔ ارے کوئی ہے؟ دیکھو، سونے کے انگور، جلدی مدد کرو۔ میں تو سونے کے انگور توڑ ہی نہیں سکتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتی ہے ایک ہاتھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ ہا ہا ہا، سونے کے انگور، ہا ہا، کیا بات کر رہی ہو لومڑی؟ یہ بھی کیا چالاکی ہے بتاؤ؟ ارے ہاتھی بھیا، تم نے بہت اچھا کیا جو تم یہاں آئے ہو۔ دیکھو، اتنا بڑا سونے کا ہار۔ ہاتھی سونے کے ہار کی طرف دیکھتا ہے اور لومڑی اسے کہتی ہے، ہاتھی بھیا، ذرا زور سے ہلاؤ، کیا پتہ اس میں کوئی خزانہ ہو۔ ہاتھی ایسا ہی کرتا ہے، اتنے زور سے درخت کو ہلاتا ہے کہ پوری بیل کے انگور ٹوٹ کر نیچے گر جاتے ہیں اور ہار ہاتھی کی سونڈ میں آ جاتا ہے۔ لومڑی فوراً انگوروں کو کھانے لگتی ہے اور ہاتھی اسے دیکھ کر کہتا ہے، میں تو جانتا تھا یہ تمہاری چال ہے۔ ارے نہیں، بھوک لگی تھی سو کھا لیا، لیکن یہ کیا سچ نہیں کہ یہ ہار تو سونے کا ہے؟ ہاں، وہ تو ہے۔ تو چلو، اب یہ ہار اپنی بیوی کے لیے لے جاؤ، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ اس کی گردن تو بہت موٹی ہے۔ تو مجھے دے دو بھیا، تمہاری بہن جیسی تو ہوں۔ چالاک لومڑی اپنی چالاکی سے کبھی باز نہیں آتی۔ اس نے بہت سارے انگور کھا بھی لیے، گھر کے لیے جمع بھی کر لیے اور سونے کا ہار ہاتھی سے لے کر اپنے گھر کی طرف مزے سے چل دی۔ ایک دن چڑیا بڑے مزے سے کھانا کھا رہی تھی، تبھی وہاں سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچھوا کہیں جا رہا تھا۔ چڑیا نے کچھوے سے پوچھا، ارے دوست کچھوے، کیسی ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں چڑیا بہن، بہت پریشان ہوں، اسی لیے راجہ باز سے ملنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ میری کچھ مدد کر سکیں۔ پر کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ بہت عرصے سے میری خوراک کوئی چرا رہا ہے۔ ہر روز میں خوراک جمع کرتا ہوں، کچھ کھاتا ہوں اور کچھ اگلے دن کے لیے جمع کر لیتا ہوں، مگر جب صبح اٹھتا ہوں ساری خوراک کوئی کھا چکا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مگر شاید تم جانتے نہیں، راجہ تو جنگل سے کچھ دن کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔
اچھا پھر اب میں کیا کروں؟ اب میری کون مدد کرے گا؟ کچھوے بھیا میری ایک بات مانو گی؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ ہاں ہاں بتاؤ۔ ہم الو کی مدد سے چور پکڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ رات میں جاگتا ہے۔ یہ اچھا رہے گا، چلو میرے ساتھ الو سے بات کرتے ہیں۔ دونوں جا کر الو کو ساری بات بتاتے ہیں، اور جب رات کو الو کچھوے کے گھر کے سامنے درخت پر بیٹھ کر پہرا دیتا ہے تو دیکھتا ہے یہ سب چلاک کوے کا کام ہے۔ الو کوے کو پکڑ لیتا ہے، تب شور سن کر کچھوا اور چڑیا بھی وہیں آ جاتی ہیں، اور الو چلاک کوے سے کہتا ہے، کچھوا اتنا آہستہ آہستہ چلتا ہے اور کتنی محنت سے کھانا اکٹھا کرتا ہے، اور تم تیز اڑ سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو، اور وہ بھی آرام سے، مگر پھر بھی کچھوے کی محنت کو آ کر رات میں چرا کر لے جاتے ہو۔ آج ہم سب مل کر تمہارا شکار کرتے ہیں، اور پھر یہ کچھوا کئی دنوں تک تمہیں کھاتا رہے گا۔ نہیں نہیں مجھے معاف کر دو، نہیں نہیں مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ اپنی سستی کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی سستی سے کام نہیں لوں گا، اور جان بوجھ کر کبھی کسی کا کھانا نہیں چراؤں گا۔ مجھے ایک موقع دے دو۔ سبھی مل کر بات کرتے ہیں اور کوے کو ایک موقع دے دیتے ہیں۔ پھر کچھوا کہتا ہے، جا سکتے ہو، تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، مگر یاد رکھنا سستی بہت بری بلا ہے۔ ایک رانو چڑیا تھی جو خوب دانے کھاتی تھی، لیکن اس کی ایک بہت بری عادت تھی۔ رانو چڑیا دانے کھاتے وقت دانوں کو ادھر ادھر بکھیر دیتی تھی۔ یہ بات باقی پرندوں کو پسند نہ تھی، اور وہ رانو چڑیا کو سمجھاتے تھے کہ رانو بہن ایسا نہ کیا کرو، یہ بری بات ہے۔ پھر ایک دن رانو چڑیا دانے کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بکھیر رہی تھی، تو بھلو کوا کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیسے دانے کھا رہی ہو؟ سارے تو ادھر ادھر بکھیر رہی ہو۔ تم چپ رہو، مجھے مت سمجھاؤ، میں جیسے چاہوں ویسے اپنے دانے کھا سکتی ہوں۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تم ایسے دانے خراب کرو گی تو ہمیں دوبارہ دانے نہیں ملیں گے۔ تمہیں سمجھنا ہوگا رانو بہن کہ یہ ادھر ادھر نہیں پھینکنے۔ کیوں نہیں بکھیرنے چاہیے؟ تم اپنے دانے کھاؤ، مجھے پریشان مت کرو۔ رانو چڑیا کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانتی، لیکن باز نے اسے دانے کھاتے دیکھا تو رانو چڑیا باز کے ڈر سے ادھر ادھر اڑنے لگی اور بڑی دور تک اڑتی رہی۔ بہت زیادہ اڑنے کے بعد اسے ایک بہت بڑا ڈھیر اور وہ اس ڈھیر کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ بیچاری چڑیا بری طرح تھک چکی تھی۔ وہیں پاس میں ایک طوطا دانے کھا رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم یہاں کیسے؟ اور یوں اتنا تیز اڑتے ہوئے کیوں آ رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ باز میرا پیچھا کر رہا تھا، بہت مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچی ہوں، اور رستے میں کہیں چھپنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ سارے دانوں کے ڈھیر جو آپ نے خراب کر دیے ہیں۔ ہاں طوطے بھیا، تم سب ٹھیک کہتے تھے، آج کے بعد اس بات کا خیال رکھوں گی، مجھے معاف کر دو۔
اور اسی طرح رانو چڑیا کو اپنی غلطی کی سزا مل گئی اور دوبارہ اس نے ایسی غلطی کبھی نہیں کی۔ پیارے دوستو، سٹوری کیسی لگی ہے پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔